بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر 1,00,000 سے زائد پیغمبروں کو بھیجا، جن کا سامنا فرعون اور نمرود جیسے سرکش لوگوں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ان شیطان صفت لوگوں پر فتح نصیب فرمائی اور ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک سچے بندوں کا حامی اور مددگار رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے عجیب شخص کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو نہ تو بادشاہ تھا، نہ کوئی مختلف مخلوق تھا۔ اس کے باوجود اس جیسے انسان اس دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھے، کیونکہ وہ شخص اپنی طاقت اور قد و قامت میں پوری مخلوق سے مختلف تھا۔ معزز خواتین و حضرات، اگر اوراق کے تاریخ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جا بجا انہونی اور عجائبات سے بھری پڑی ہے۔ اوج بن عنق، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تاریخ انسانی میں سب سے لمبے قد کا حامل تھا، چونکہ اس کا تعلق زمانہ قبل از تاریخ سے ہے۔ تاریخ کے مطابق اوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جب حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کو نیست و نابود کر کے اس ندی سے نکلے تو اس کے بعد آپ کی جنگ اس طویل قامت شخص سے ہوئی۔ لیکن یاد رہے، اگرچہ مسلمانوں میں بھی اس کے بارے میں کوئی زیادہ مخالفت نہیں پائی جاتی، لیکن اس کے باوجود اس کا ذکر کہیں بھی قرآن پاک میں نہیں ملتا کہ اسے سند مانا جا سکے۔ البتہ عہد نامہ قدیم کے مطابق اس شخص جس کا نام اوج بن عنق تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صاحبزادی صفورہ کے بدن سے پیدا ہوا، اور اس کے طویل قد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3300 فٹ اونچے قد کا حامل تھا، جبکہ اس کی عمر 3500 سال بتائی جاتی ہے۔ اور اگر یہ سچ ہے تو اس سے اختلاف کرنے کی جسارت بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کا ذکر قصص الانبیاء اور دیگر اسلامی کتابوں میں موجود ہے۔ تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ دنیا کا واحد انسان تھا جو اگرچہ مشرکانہ عقائد کا مالک تھا، لیکن بعض کے مطابق وہ طوفان نوح میں بھی اپنے لمبے قد کی وجہ سے محفوظ رہا۔ لیکن یہ بات ہماری عقل محدود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ طوفان نوح تاریخ عالم کا وہ واقعہ ہے جس میں صرف وہی ذی روح زندہ بچ سکے جو صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے کشتی نوح میں سوار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں بچا لیا۔ البتہ اس کے لمبے قد کو دیکھتے ہوئے ملنے والی روایات کو ماننا پڑے گا۔ وہ اپنے لمبے قد کی وجہ سے ساحل سمندر پر بیٹھ کر مچھلیاں پکڑتا اور سورج کی تپش میں انہیں بھون کر کھا لیتا تھا۔ محترم ناظرین، اوراق تاریخ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب فرعون دریائے نیل کی منہ زور لہروں کی نظر ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کے 12 قبائل بناؤ
اور ان کے سردار مقرر کر دیں اور ملک شام کو ظالم و جابر لوگوں سے پاک کرو۔ آپ نے 12 سرداروں کا تعین کیا اور انہیں ملک شام کی خبر لینے بھیجا تاکہ جہاد کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ جب وہ 12 سردار وہاں پہنچے تو انہوں نے نہایت طویل قامت شخص دیکھا جس کا قد غیر معمولی طور پر زیادہ تھا۔ اس نے انہیں اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھاتے ہوئے طنزاً کہا کہ یہ دیکھو، یہ لوگ میرے قتل کے لیے آئے ہیں، اور اس نے ان سب کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دینے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں اس کی بیوی نے کہا، یہ کمزور لوگ تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ان پر رحم کرو، ان کو چھوڑ دو، یہ خود ہی واپس چلے جائیں گے۔ تو جب انہوں نے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری بات بتائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا کہ اس بات کو اپنی قوم کو مت بتانا، پر 2 سردار ہی اپنے وعدے پر رہ سکے، جبکہ 10 نے اپنی قوم کو حقیقت بتا دی اور خوف زدہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی قوم کو جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اتنی طاقتور قوم کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، لہٰذا ان کا مقابلہ تم اور تمہارا خدا ہی کر سکتے ہیں۔ جس پر ان کے حق میں بد دعا فرمائی اور وہ 40 سال تک ایک وادی میں بھٹکتے رہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام خود اوج بن ارنک کے مقابلے میں ملک شام پہنچے۔ اور جب اس نے آپ کو دیکھا تو پہلے اس نے طنزاً ہنسی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور کہا کہ یہ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم میرا مقابلہ کر سکو؟ اور اس کے بعد اس نے خدا نخواستہ قتل کی نیت سے آپ پر حملہ کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی 40 فٹ اونچا تھا۔ آپ نے چھلانگ لگا کر ایک پتھر پر چڑھتے ہوئے مزید 40 فٹ اچھل کر اس پر وار کیا جو کہ اس کے ٹخنے کو چھو سکا، لیکن یہ زخم اس کے لیے کاری ثابت ہوا اور وہ گر کر مر گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا۔ روایت کے مطابق اس کی لاش کتنا عرصہ وہیں پڑی رہی، اس کے جسم کو جانوروں اور پرندوں کے غول کھا گئے، جبکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گئی اور اس کو دریائے نیل کے اوپر رکھ کر ایک لمبے عرصے تک پل کا کام لیا جاتا رہا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل سفیان وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی دلچسپ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔